ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جس کا تعلق عبادات سے ہے، باقی معاشرت اس کا ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت گھر میں تشریف لاتے تو سلام کرتے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اتنی آواز سے سلام کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص جاگ رہا ہوتا تو وہ سن لیتا، اور جو شخص سو رہا ہوتا اس کی نیند خراب نہیں ہوتی۔ آج ہم اس کا خیال کرتے ہیں، گھر کے اندر ہماری وجہ سے کتنے لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ ذرا باہر سے اندر آ گئے تو ایک ہنگامے کے ساتھ اندر آتے ہیں، ایک شور شرابے کے ساتھ اندر آتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کہ اس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ حتیٰ کہ اگر ایک آدمی تہجد کے لیے بھی جاگتا ہے نا تو اس کے جاگنے کی وجہ سے کسی کی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، سو رہی ہوتی تھی۔ آپ جب سجدے میں جانے لگتے تو اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سجدہ کر سکیں، آپ ان کے ٹانگوں کو، پاؤں کو یوں ہاتھ لگاتے تو وہ اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیتی، اور پھر آپ سجدہ کرتے، اور پھر سجدے سے جب کھڑے ہو جاتے پھر کہتی ہیں میں اپنی ٹانگوں کو پھیلا دیتی تھی۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی ان کو جگا رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ اٹھو، زبردستی نہیں ہے۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کو سو رہی تھی اور مجھے محسوس ہوا کہ آپ موجود نہیں ہیں، تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ٹٹولا تو آپ کے ایڑی کے اوپر میرا ہاتھ لگا، اور مجھے پتہ چلا کہ آپ سجدے میں ہیں اس وقت، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مناجات کر رہے تھے سجدے کی حالت میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کا ہاتھ کسی مرد کو لگ جائے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت اگر مرد کو چھو لے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت مرد کو چھو لے تو مرد کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ دونوں کے اپنے دلائل ہیں، تو اس حدیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید ہوتی ہے ان کے مذہب کی کہ عورت کو ہاتھ لگنے سے مرد کا وضو نہیں ٹوٹتا۔